کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا۔ عزیز مومنین، آج عالمگیر کلیسیا کے ساتھ مل کر ہم سال کے دوران دوسرا اتوار شروع کرتے ہیں، اور اس اتوار کی لطوریہ کلام میں ہماری نجات کا کام اور خدا کی الہی پروردگاری اور اس کی محبت کا ذکر ہم سنتے ہیں۔ یہ دوسرا اتوار یسوع کے بپتسمہ کا اتوار، جو پہلا اتوار ہوتا ہے، اس کے فوراً بعد آتا ہے۔ دریائے اردن کے کنارے یوحنا سے بپتسمہ پا کر یسوع مسیح نے اپنی منادی اور اعلانیہ زندگی کا آغاز کیا تھا، اور دوسرے اتوار کی لطوریہ کلام میں ہم ایک طرف خدا کی گہری فکر مندی اور اس کی سچی محبت جو وہ اپنے چنیدہ لوگوں سے رکھتا ہے، اس کا ذکر اشعیاء نبی کی معرفت یوں سنتے ہیں: صہیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا، اور یروشلم کی خاطر میں آرام نہ کروں گا، جب تک کہ اس کی راست بازی نور کی طرح نہ نکلے اور اس کی نجات روشن چراغ کی مانند نہ ہو۔ یہ بات واضح ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو مسلسل اپنی محبت کا یقین دلاتا اور ان کی نجات اور خوشی کا اعلان کرتا ہے۔ تیری سرزمین ویرانہ نہ کہلائے گی، بلکہ تجھے اس میں میری خوشی کہا جائے گا۔ You will be my delight۔ خدا اپنی چنی ہوئی قوم کو اپنی سچی محبت اور وفاداری کا یقین دلاتا ہے۔ پہلی تلاوت جو اشعیاء نبی کے صحیفے سے چنی گئی ہے، اور اشعیاء کی کتاب کے تیسرا حصہ جو تسلی اور بحالی کا پیغام خدا اپنے لوگوں کو سناتا ہے۔ جلاوطنی کے زمانہ کو یروشلم کی تباہی اور ویرانہ سے تشبیہ دی گئی، مگر خدا اپنے لوگوں کو پھر سے اپنے وعدہ کی سرزمین میں، جو اس نے ابراہیم کے ساتھ وعدہ کیا تھا، اسی سرزمین میں وہ بحالی، آزادی اور خوشی کی حالت میں خدا اپنے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ان کی بحالی کا اعلان کرتا ہے اور اپنے خادم اور نبی کی معرفت یہ پیغام انہیں دیتا ہے کہ تیری سرزمین منقوہہ کہلائے گی، کیونکہ خداوند تجھ سے خوش ہوا، اور تیری سرزمین کا بیاہ ہوگا، شادی کا ماحول ہوگا، اور جس طرح دلہا دلہن سے خوش ہوتا ہے، اسی طرح تیرا خدا تجھ سے خوش ہوگا۔ عزیز مومنین، خدا اپنے لوگوں کے لیے جو اس پر توکل کرتے اور اس کو سچے دل سے مانتے اور اس کا خوف رکھنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے وہ تسلی، بحالی، خوشی اور نجات کی خوشخبری کا پیغام اپنے نبیوں کے ذریعے سے دیتا ہے، تاکہ وہ خوشحال ہوں۔ دوسرے اتوار کی جو ہماری دوسری تلاوت ہے، وہ کرنتھیوں کے پہلے خط کے دوسرے 12ویں باب سے ہم سنتے ہیں کہ مقدس پولس روح کی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے جو خدا کی طرف سے اس کے لوگوں کو فیاضی کے ساتھ دی جاتی ہیں۔ نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں، مگر روح ایک ہی ہے جو سب میں ہر طرح سے اثر پیدا کرتا ہے اور فائدہ کے لیے دیا جاتا ہے۔ عزیز مومنین، ہماری لطوریہ کلام کی دوسرے اتوار کی جو انجیل مقدس ہے، مقدس یوحنا کی انجیل، اس کے دوسرے باب کی پہلی 12 آیات کا اقتباس ہے، اور جس میں کانہ جلیل میں ایک شادی کے موقع پر یسوع، اس کی ماں مریم اور اس کے شاگرد بھی اس بیاہ میں بلائے گئے تھے۔ اس خوشی کے موقع پر مقدسہ مریم اپنے بیٹے یسوع پر گہرے ایمان کے ساتھ اپنا بڑا مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ شادی کے گھر والوں کی مہ گھٹ جانے کی صورت میں خاندان کے ساتھ اپنے احساس
وہ ہمدردی دکھاتے ہوئے وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ ان کے پاس میں نہیں رہی۔ ماں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے مسیح یسوع پانی کو مے میں تبدیل کرنے کا کرشمہ دکھاتے ہیں، اور اگرچہ اس کا وقت ہنوز نہیں آیا تھا تو بھی یسوع اور اس کی ماں دونوں کا کرشماتی کردار ہم سب کے لیے قابل تقلید اور یادگار رہے گا۔ آج کے کلام مقدس کی روشنی میں ہمارے لیے کانہ گلیل کے پہلے معجزے کی روشنی میں جو خدا کی برکت اور فیاضی کا اظہار ہے ہمارے لیے ایک خاص معنی رکھتا ہے۔ ہم بحیثیت مومنین اس سے کیا سیکھ سکتے ہیں؟ ہم بھی خدا کے چنیدہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں، یعنی ہم بپتسمہ یافتہ ایماندار ہونے کے ناطے خدا پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہمارا پروردگار ہے۔ مسیح یسوع اور اس کی ماں کا گہرا ایمانی و روحانی جو رشتہ ہے کانہ گلیل کے معجزے کے حوالے سے، اور وہ ایک خاندان کی خوشی میں شامل ہے۔ عزیز مومنین، کلیسیا خدا کا خاندان ہے اور ہم اس خاندان کے افراد ہیں۔ مقدسہ مریم اپنے بیٹے یسوع سے ایک ضرورت مند خاندان کے لیے سفارش کرتی ہے۔ وہ ان کی عزت اور خوشی کو بڑھاتی ہے اور گھر والوں کو ہدایت کرتی ہے کہ جو وہ کہے، یعنی جو اس کا بیٹا کہے وہ کرو۔ مقدسہ مریم کا کردار خدا کی بندی کی حیثیت سے تابعداری، حلیمی اور پاکیزگی کا ہمارے لیے اعلیٰ نمونہ ہے۔ وہ اپنے بیٹے کی پہلی اور کامل شاگردہ بھی ہے۔ وہ اس کی ذات اور اپنے بیٹے کی بات پر مکمل بھروسہ کرتی ہے۔ وہ ان تمام باتوں کو جو اس کے بیٹے کے ذریعے اس کی زندگی میں ظاہر ہوئی انہیں اپنے دل میں رکھ کر ان پر غور کرتی رہی۔ خدا کے عجائبات پر وہ دھیان و گھیان کرتی رہی۔ عزیز مومنین، مسیح یسوع کے شاگردوں پر لازم ہے، ہم سب جو کلیسیا کے ارکان ہیں، ہم یسوع کے شاگرد ہونے کی حیثیت سے مسیح خداوند کی پاک ماں اور اس کی پاک ذات میں اپنے آپ کو شامل کریں اور روح کی ہدایت میں چل کر خدا کا پاک روح جو ہمیں بپتسمہ کے ذریعے سے ملتا ہے، اور وہ تمام نعمتیں اور فضائل بھی جو خدا اپنے بیٹے کے وسیلے سے ہمیں عطا کرتا ہے، ہم ان کو ایک دوسرے کے فائدہ کے لیے استعمال کریں۔ بحیثیت گناہگار انسان، ہماری حیثیت کانہ گلیل کے ان خالی مٹکوں کی طرح ہے جب ہم خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس کے بیٹے پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس کے وسیلے سے خدا ہمیں اپنی بے شمار نعمتیں عنایت کرتا ہے، تو یقیناً اس کے فضائل کی بدولت اور اس کی ماں کی سفارش کے ساتھ خدا ہماری زندگی میں، ہمارے خاندانوں میں، ہماری ضروریات جو ہیں ان میں وہ ہمیں اپنی وہ برکات عطا کرتا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے، جو ہم اس کے سامنے اپنی التجائیں یا درخواستیں رکھتے ہیں۔ ہماری تمام تر کمزوریاں اور ہماری کمیاں خدا کے پاک روح کے وسیلے سے اس کے فضل کے ساتھ وہ پوری ہوتی ہیں اور اس کی قدرت کا اظہار عمل میں آتا ہے۔ ہم جو ایماندار لوگ ہیں، ہم خود خدا کی فیاضی سے جب سیر ہوتے ہیں اور جس طرح پانی کے مٹکے مے میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اسی طرح ہم بھی خدا کے فضل سے، اس کی برکت سے فیضیاب ہو کر ہم دوسروں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم وہ کام اور وہ ذمہ داری پوری کریں جو کلیسیا یا خاندان میں ہم سب کو ملتی ہے۔ وہ
اس کا مقدسہ ماں کا بیٹا جو ہے وہ ان تمام فضائل اور برکات کا وسیلہ ہے جو خدا اپنے لوگوں کو ہم سب کو دیتا ہے۔ اس لیے مقدسہ ماں نے یہ ہدایت دی کہ وہ کرو جو میرا بیٹا یسوع تمہیں سکھائے اور کہے۔ عزیز مومنین، خدا نے اپنی نجات کا پیغام اور خوشخبری اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے، اپنے نبیوں کے ذریعے سے اپنے چنی ہوئی قوم کو دیا، اور ہم سب کو بھی یہ نجات کا پیغام دیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر خدا اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے، جس نے اپنی موت اور جی اٹھنے کے وسیلے سے ہمیں نجات بخشی ہے، اس نے ہمیں یہ نجات کی خوشخبری دی ہے اور خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا شرف عطا کیا ہے۔ خدا اپنے ایمانداروں کو اپنے بیٹے کے وسیلے سے سچی الفت دکھاتا ہے، اور وہ اپنے گھرانے کے لوگوں کو خوش اور خوشحال دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ہماری فکر کرنے والا وفادار خدا ہے، وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے، اور ہم جو اپنے خداوند کی، اپنے اچھے چرواہے کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، ہم جو اس کے شاگرد ہیں، چاہیے کہ ہم وفاداری کے ساتھ اس کی پیروی کرتے ہوئے، اس کے فضائل سے فیض یاب ہوتے ہوئے ہم بھی ایک دوسرے کے لیے فیض کا باعث بنے، ایک دوسرے کے لیے فکر مند ہو کر ایک دوسرے کو حوصلہ دیں، ایک دوسرے کے لیے تسلی اور خوشی کا اسباب بھی بنے، تاکہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے ہم خدا کی محبت میں، اس کی بادشاہی میں آگے بڑھتے ہوئے خوشی اور خوشحالی حاصل کریں۔ خداوند اپنے ایمانداروں کو، اپنی کلیسیا کو بہت سی برکات اور فضائل عطا کرے، مسیح خداوند کے وسیلے سے، آمین۔